کتاب الحیض بسم اللہ الرحمن الرحیم وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ گندگی ہے یعنی گندگی کی ایک حالت ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ تو الگ رہو عورتوں سے فی الْمَحِيضِ حالت حیض میں۔ الگ رہو سے مراد یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ نے، ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین اور محبت رکھتا ہے پاک رہنے والوں سے، صاف ستھرا رہنے والوں سے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں جماع جو ہے وہ حرام ہے، حرام اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا واضح طور پر حکم ہے۔ اور ایک اور بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی دبر کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کیونکہ اگر ایسی اجازت ہوتی تو حالت حیض میں عورت کے پاس جانا منع نہ ہوتا۔ باب کیف کان بدء الحیض، ابتدا کیسے ہوئی حیض کی، یعنی عورتوں کو کب سے حیض آنا شروع ہوا۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ھذا شیء کتبہ اللہ، یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کو علی بنات آدم، آدم کی بیٹیوں پر، یعنی ابتدائی زمانہ سے ہی عورتوں کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ وقال بعضهم اور بعض نے کہا، یہ بعض کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں۔ کان اول ما ارسل الحیض کہ پہل جو بھیجا گیا حیض علی بنی اسرائیل پر۔ وقال ابو عبداللہ وحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ اکثر کو شامل ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا، صرف بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ ویسے بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو پروو کر رہا ہے کہ یہ عورت کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا انحصار ہی اس پر ہے، اور تخلیق کا کام عورت صرف بنی اسرائیل سے نہیں کرنا شروع ہوئی، ابتدا زمانے سے ہی کر رہی ہے، اس لیے قریب از عقل ہے یہ بات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات درست ہے، اور اگر عقل نہ بھی مانے تو بھی آپ ہی کی بات درست ہے۔ اور یہ کہنا تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر بطور عذاب حیض نازل کیا گیا، حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو ایک عورت کے مقصد تخلیق کے تکمیل کا سبب ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم یقول سمعت عائشہ تقول، حضرت عائشہ کہتی ہیں خرجنا ہم نکلے، لا نرا الا الحج نہ دکھائے گئے ہم مگر حج، یعنی ہم نے نیت کی صرف حج کی، یعنی ہمارے سامنے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا سوائے حج کے، یعنی ہم حج کے ارادے سے نکلے۔ فلما كنا بصرفہ جب ہم صرف کے مقام پر تھے، تو مجھے حیض آ گیا، فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وہ انا ابکی اور میں رو رہی تھی، فقال ما لکی آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تجھ کو، انفستی کیا تجھے حیض آ گیا، قلت نعم میں نے کہا ہاں، قال فرمایا ان ھذا امر یہ ایک ایسا معاملہ ہے کتبہ اللہ جس کو اللہ نے لکھ دیا علی بنات آدم آدم کی بیٹیوں پر، فقدی تو کرتی رہو ما یقضی الحاج جو کرتا ہے حاجی، یعنی سب کام وہ کرو جو حاجی کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو، یعنی حیض کی حالت میں حج کے باقی تمام ارکان پورے کر لو سوائے طواف کے۔ قالت اور کہنے لگی وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن نسائہ اپنی بیویوں کی طرف سے بالبقر گائے کی، یعنی تمام بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح فرمایا۔ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ باب دھونا حائضہ عورت کا اپنے شوہر کا سر اور اس کی کنگھی کرنا، یعنی اس کی اجازت ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ لا تقربوہن، اس سے اصل میں مراد کیا ہے کہ کیا کسی بھی کام کے لیے عورت جو ہے اپنے شوہر کے پاس یا مرد کے پاس نہیں جا سکتی، تو اس کا یہ ازالہ ہے یا اس کی وضاحت ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کا سر دھو سکتی ہے اور اس کے سر میں کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کنت ارجل میں کنگھی کیا کرتی تھی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ وہ انا حائض اور میں حائضہ ہوتی تھی۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا هشام بن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی هشام بن عروہ عن عروہ انه سئل کہ عروہ سے پوچھا گیا اتخدمنی الحائض، یعنی عروہ بن زبیر سے کسی نے پوچھا کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے؟ تخدمنی خدمت کر سکتی ہے، الحائض حائضہ عورت، او یا تدنو منی قریب آ سکتی ہے میرے، المرأۃ کوئی عورت، وہی جنوبن حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی اسے نہانے کی حاجت ہو۔ فقال عروہ، تو عروہ کہتے ہیں کل ذالک، یہ تمام چیزیں علیہ مجھ پر ہین بہت آسان ہیں، وکل ذالک تخدمنی، اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہے۔